يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آج کے دور میں بہت سارے طریقے ہیں تبلیغ دین کے، اسلام کے پرچار کے، ہر زمانے میں بھی رہے ہیں، آج کے دور میں بھی ہیں۔ اپنا کام کرتے جاؤ، قرآن مجید کی آیات ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں، آپ انہیں خوب لوگوں کے درمیان پھیلاؤ، خوب اسے عام کرو۔ ایسے ایسے لوگ راستے میں ملیں گے جو آپ کو اس سے غافل کرنا چاہیں گے۔ کیسے؟ مختلف طرح کے مسائل کو بیچ میں لا کر کے، مختلف طرح کی چیزوں کو لا کر کے، اور ان سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوگا کہ پہلے ان سے نپٹ لو، 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 اس کے بعد جو آپ کام کر رہے ہو تب اس کام کو کرو۔ ان سے تو ہم نپٹتے رہیں گے، پہلے ایک کام ہم کر لیں۔ ان سے تو ہم نپٹتے رہیں گے، آپ جس چیز کی دعوت دینا چاہتے ہیں پہلے ان سے نپٹ لو، پہلے ان سے نپٹ لو، پہلے ان سے سمجھ لو، ان سے تو ہم سمجھتے رہیں گے، پہلے ہمیں اپنا کام کر لینے دو۔ تو انسان اگر اس مہم کو اس انداز پر لے کر کے چلتا ہے کہ صاف ستھری جو دعوت ہے، اسلام کی دعوت، کتاب و سنت کی دعوت جو ہمارے اسلاف نے بالکل سادگی کے ساتھ لوگوں تک پہنچایا، اگر اسی سادگی کے ساتھ یہ سلسلہ اگر جاری اور ساری رکھا جائے تو جو صاف ستھرے دل ہیں وہاں پہنچ کر کے اس دعوت کو قرار ملے گا، وہ صحیح راستے کی طرف آنے کی جو کوشش میں ہیں، اور اس صاف ستھری دعوت کو پانے کے بعد انہیں قوت ملے گی، اور وہ اسلام کو نہ صرف قبول کریں گے بلکہ صحیح پرچارک وہ بن کر کے اور بعد کے لوگوں تک بھی وہ اس چیز کو پہنچائیں گے۔ تو یہ اس کے اہم آداب میں سے ہے کہ لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، عادتیں اور خصلتیں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، گندی عادتیں ہیں، جو بہت سارے لوگوں کو دکھ اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہی ہیں، ایسی ساری چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ انہی عظیم عادتوں میں سے، آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ فرض نمازوں کو ان کے اپنے اوقات میں ادا کرنے کی پوری کوشش کریں۔ فرض نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنے کی کوشش کریں۔ روزے کا اتنا پریشر لے کر کے انسان آگے بڑھتا ہے کہ نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، تھکاوٹ ہے، بے چینی ہے، اور سستی ہے اور کاہلی ہے، نہ اس کے لیے کوئی وقت دیکھا جا رہا ہے، نہ کوئی مناسبت دیکھی جا رہی ہے، جب چاہا تب سو گئے، جب چاہا تب جاگ گئے، کوئی ترتیب نہیں، کوئی تنظیم نہیں، زندگی اتھل پتھل کی شکار ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اور نمازوں کو اگر پڑھ لیا تو جب موقع ملا تب پڑھ لیا، اس کے جو اوقات متعین کیے گئے ہیں ان اوقات میں، اور وہ بھی اول ترین اوقات کے اندر پڑھنے کی توفیق اگر نہ ملے تو روزہ رکھنے کے جو اہم ترین مقاصد ہیں ان مقاصد کو گویا کہ ہم حاصل کرنے سے بہت دور ہیں۔ تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم سستی اور غفلت اور کاہلی کی وجہ سے نمازوں پر دھیان دینے یا نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کے تعلق سے سستی کے شکار نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ رب کریم نے نمازوں کو مومنین پر وقت متعینہ پر فرض کیا ہے۔ تو اس کے جو متعین اوقات ہیں ان متعین اوقات کے اندر انہیں ادا کرنی چاہیے، اور اگر جماعت کے ساتھ انسان ادا کر لے اس کے وقت پر تو یہ اس کے درجات کو بڑھانے کا ذریعہ اور سبب ہوگا، جیسا کہ بعض روایات کے اندر 25 گنا اور بعض روایات کے اندر 27 گنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ تو جہاں جیسے حالات ہوں
ان حالات کے اعتبار سے انسان کبھی جماعت کے ساتھ کبھی بلا جماعت جیسے حالات ہوں اسے ادا کرنے کی ان کے اپنے اوقات میں کوشش کرے. جس طرح کے حالات سے وہ گزر رہا ہو ان فرائض کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی سے کام نہ لے. یہ روزے کے اہم آداب میں سے ہے کہ نماز اس کی وجہ سے تاخیر کا شکار نہ ہو، چہ جائے کہ انسان اس سے غافل ہی ہو جائے. روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان سحری کا خیال کرے. سحری کرنا ایک مسنون عمل ہے، تو انسان سحری کا خیال کرے اور سحری کرنے کی ضرور کوشش کرے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت، تسحروا فإن فی السحور برکہ. تسحروا، سحری کرو کیونکہ سحری کا کھانا یہ برکت ہے. یہ برکت کی نوعیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، لیکن جب کوئی چیز عمومی طور پر کہی جائے تو وہ عام ہی رہے گی، یعنی اس کی برکت نہ صرف جسم کی حد تک رہے گی بلکہ جسم کے علاوہ بھی اس کی برکتیں جا سکتی ہیں. یعنی انسان کے اندر کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے، اس کے اندر کے جسم کے علاوہ اس کی روح کو طاقت بخشنے کے لیے یہ ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے. تو یہ برکت ہے اور اس کا تناول کرنا یہ ہمارے لیے مسنون ہے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان اسے خط امتیاز کے طور پر پیش کیا ہے. فصل ما بیننا و بین اہل الکتاب اکلۃ السحور. ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان جو چیز خط فاصل کے طور پر ہے وہ ہے سحری کھانا. مسلمان سحری کھاتا ہے اور پھر روزہ رکھتا ہے، اور وہ سحری کھائے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے ہیں. کس چیز سے انسان سحری کھائے؟ کون سی چیز کھائے؟ کوئی بھی چیز جو انسان کو میسر ہو وہ سحری کے قائم مقام ہے. اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پانی پی لے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، السحور برکہ فلا تدعوه. سحری کھانا یہ برکت ہے، اسے نہ چھوڑو. وَلَوْ أَن يَجْرَى أَحَدُكُمْ جُرْعَةَ مَاءٍ. گرچہ ایک لب پانی ہی صحیح، آج کے دور میں ایک گلاس پانی ہی صحیح اگر آدمی پی سکتا ہو تو ضرور پی لے. فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الْمُتَسَحِّرِينَ رواہ احمد. حسن درجے کی روایت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت اور فرشتوں کی طرف سے دعائے رحمت و مغفرت ہوتی ہے. تو یہ بہت عظیم چیز ہے جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور جتنا ممکن ہو سکے آخر کے اوقات میں سحری کھائیں. جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں، تسحرنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھایا. ثم قمنا الی الصلاۃ. پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. نماز یعنی فجر کی نماز. قلت کم کان بینہما. آپ کے سحری کھانے اور نماز کے بیچ کا فاصلہ کتنا رہا؟ قال 50 آیہ. 50 آیت پڑھنے کے بمقدار. بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہ فاصلہ یعنی بہت مختصر فاصلہ دونوں کے درمیان رہا. 50 آیت یعنی مشکل سے آپ یہ سمجھیں کہ 3-4 صفحات قرآن مجید اگر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے تقریباً 50 آیات ہو جائیں گی. 4 سے 5 صفحات کے بیچ میں یا 50 آیات کے قریب ہو جائیں گے. تو اتنے صفحات اگر وہ قرآن مجید مشکل سے 10 منٹ کے اندر، وہ 15 منٹ کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے. 15 نہیں، 10 منٹ سے کم ہی اس کے اندر وہ پڑھ سکتا ہے. تو سحری اور نماز کے درمیان اتنا قریب کا فاصلہ. اچھا، اس روایت سے ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے
کہ صحابہ کرام قرآن مجید سے کتنے جڑے ہوئے تھے، کتنا ان کا لگاؤ تھا کہ اگر فاصلہ ذکر کر رہے ہیں تو کسی اور چیز کا تذکرہ کر کے نہیں، قرآن مجید کی آیتوں کے حوالے سے وہ فاصلے کو بتانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی نگاہ میں جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، زبان پر وہ چیز کسی نہ کسی بہانے سے اس کا ذکر آ جاتا ہے، زبان پر اس کا تذکرہ کسی نہ کسی بہانے سے آ جاتا ہے۔ بھئی آپ سے کب دوبارہ ملاقات ہوگی؟ تو انشاءاللہ عصر کے بعد۔ 4 بجے بھی کہہ سکتا تھا، 3 بجے بھی کہہ سکتا تھا، 5 بجے بھی کہہ سکتا تھا، کیا کہتا ہے؟ عصر کے بعد۔ تو یہ کام کب کرنا ہوگا؟ عشاء کے بعد۔ کہہ سکتا ہے 9 بجے، فجر کے بعد، ظہر سے کچھ پہلے۔ تو اس سے کیا لگتا ہے؟ ہماری زندگی گھری ہوئی ہے ان نیکیوں کے اندر، اور ہم اپنے اعمال کو انہی نیکیوں کے ساتھ اس کا رشتہ چولی دامن کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جس کی اہمیت انسان کی نگاہ میں زیادہ ہوتی ہے، اس کا ذکر بھی اس کی زبان پر زیادہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی بہانے وہ اس کا ذکر کرتا ہی کرتا ہے۔ قرآن مجید کی اہمیت ان کی نگاہ میں کتنی زیادہ تھی کہ اگر وہ فاصلہ بھی ذکر کر رہے ہیں تو قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ میں اس فاصلے کو بتانا چاہتے ہیں۔ یہ مزاج آنا چاہیے مسلمانوں کے اندر کہ وہ قرآن مجید سے تمام ہی حالات میں، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک کے اندر وہ اس طور پر جڑیں۔ انہی اہم آداب میں سے ایک ادب ہے مسواک کرنا۔ مسواک کرنا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، عامر بن ربیعہ صحابی ہیں، ان سے ایک روایت تو انہوں نے نقل کی ہے، مگر صیغہ تمریض کے ساتھ ذکر کیا ہے، اشارہ ہے کہ وہ ثابت نہیں ہے، لیکن ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ آپ اس معنی سے متعلق آپ غور کریں، کہیں نہ کہیں اس کی کوئی اصل ہے، اشارہ دے رہے ہیں۔ کیا ہے عامر بن ربیعہ کا قول؟ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لا احصی یتسوق وهو صائم۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بکثرت دیکھا، یعنی اتنا کہ میں شمار نہیں کر سکتا، آپ حالت صیام میں مسواک کر رہے تھے۔ حالت صیام میں مسواک کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیکھا۔ وہ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ ترمذی کی روایت ہے مگر صحیح نہیں ہے، علامہ البانی نے اس کو ضعیف الترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، ارواء الغلیل میں 68 نمبر کی حدیث میں اس پر تفصیل بحث کی ہے۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن اس سے ان کا اشارہ یہ ہے کہ اس موضوع کو آپ تلاش کریں، آپ کو اس کی بنیادیں ملیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو تلاش کرنے پر پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسواک کی بڑی اہمیت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مسواک یہ منہ کو صاف کرنے کا آلہ ہے، صاف ستھرا، منہ کو صاف ستھرا رکھنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ رب العالمین کی رضا کا ذریعہ اور سبب ہے۔ یعنی مسواک کر کے اگر انسان کوئی عبادت کرتا ہے تو رب کی نگاہ میں اس عبادت کی اہمیت 2 چند ہو جاتی ہے، اللہ اس عبادت سے راضی ہوتا ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے ہی سے وہ اللہ کا کلام پڑھتا ہے، ان چیزوں کو ادا کرتا ہے، تو زبان سے کہی ہوئی چیزیں اسی منہ سے نکلتی ہیں۔ اگر اس منہ کو صاف ستھرا رکھے تو رب کریم کو اس کی ادا پسندیدہ ہے۔ مرضات للرب، رب کو راضی کرنے کے اہم ترین ذرائع میں سے ایک ذریعہ مسواک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضوء۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی کہ میرے اس
عمل سے یا اس حکم سے میری امت مشقت میں پڑ جائے تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. ہر وضو کے وقت لأمرتهم بالسواک عند كل وضو، ہر وضو کے وقت انہیں میں مسواک کرنے کا حکم دیتا. دیکھیے روایت پر غور کریں. امام بخاری اس کے آگے ایک چھوٹے سا جملہ ایک ذکر کر رہے ہیں قابل غور. قال البخاری ولم يخص الصائم من غیرہ، ولم يخص الصائم من غیرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر جیسا کہ بورا نے نقل کیا روزے دار کو روزے دار کے علاوہ سے الگ کر کے نہیں کہا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی امت کو میں مسواک کرنے کا ہر وضو کے وقت میں حکم دیتا اگر ان پر مشقت کا اندیشہ اور خطرہ نہیں ہوتا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ سوائے روزے دار کے، سوائے روزے دار کے. لم یخص الصائم من غیرہ، روزے دار کو آپ نے الگ نہیں کیا کہ باقی لوگ روزے دار کے علاوہ مسواک ہر وضو کے وقت کریں سوائے روزے دار کو، روزے دار مسواک نہ کریں. آپ نے ان کو الگ نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم عام ہے، روزے دار کو بھی شامل ہے، غیر روزے دار کو بھی شامل ہے. روزے دار بھی خوب مسواک کرے، غیر روزے دار بھی خوب مسواک کرے. امام عطا اور قتادہ فرماتے ہیں یبتلع ریقہ، مسواک کرے تو مسواک کرنے کے ساتھ ساتھ جو چیزیں منہ میں آئیں اس کو تھوک دے، نہ تھوکے. یبتلع ریقہ، یبتلع ریقہ منہ کے اندر کا جو تھوک ہے وہ اسے نکل جائے. یبتلع ریقہ منہ کے اندر کا جو تھوک ہے وہ نکل جائے، اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ کون فرماتے ہیں؟ عطا اور قتادہ. لیکن اگر اس میں جو منہ میں کبھی کبھار مسواک کرنے سے خون وغیرہ بھی آ جاتا ہے اور دوسری چیزیں ہو جاتی ہیں، اگر وہ سب چیزیں آ رہی ہیں تو انہیں نہ نگلے، انہیں تھوک دے. لیکن اگر صرف تھوک ہے تو اسے نگلنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ کسی باہری چیز کو نہیں نگل رہا ہے، اندر ہی کی چیز ہے اور وہ اندر اسے کر رہا ہے. اب اس تعلق سے اور بھی اس حوالے سے آداب صیام کے حوالے سے ایک ادب یہ ہے کہ افطاری کرنے میں جلدی کریں، افطاری کرنے میں جلدی کریں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے اذا اقبل اللیل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار نے افطار کر لیا. رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے، رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے، کدھر سے رات آئے اور کدھر سے دن چلا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اقبل اللیل من هاهنا وادبر النهار من هاهنا، جب رات یہاں سے آئے اور دن یہاں سے چلی جائے تو کدھر سے رات آئے اور کدھر سے دن جائے. مغرب سے دن جائے، مغرب سے رات آئے، مغرب سے دن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نا، ادھر سے رات آئے ادھر سے دن جائے تو دن کدھر سے جائے گا اور رات کدھر سے آئے گی. رات کس طرف سے آئے گی؟ اتر سے، دکھن سے، پورب سے، پچھم سے. کس طرف سے رات آنی ہے؟ پچھم سے، پچھم سے رات آئے گی ہے، دونوں سے، دونوں طرف سے. دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یہ روایت تو صحیح بخاری کی ہے 1954 نمبر کی، اور 956 نمبر کی حدیث میں ہے اذا اقبل اللیل من هاهنا فقد افطر الصائم. اذا اقبل اللیل من هاهنا، جب رات یہاں سے آئے تو روزے دار نے افطار کر لیا. واشار باصبعه قبل المشرق،
واشار باصبعہ قبل المشرق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے مشرق کی طرف اشارہ کیا، مشرق کی طرف. مشرق مانے پورب، یہ پورب. اذا اقبل اللیل من ہا ہونا، جب رات یہاں سے آئے، یہاں یعنی پورب سے. اب آپ ہاتھ سے اشارہ کر سکتے ہیں. اذا اقبل اللیل من ہا ہونا، جب رات یہاں سے آئے یعنی پورب کی طرف سے آئے. وادبر النہار من ہا ہونا، اور دن یہاں سے چلی جائے، یہاں سے یعنی پچھم سے، وہاں جا کر کے ختم ہو جائے. دن وہاں پہنچ کر کے ختم ہو گیا تو دن چلا گیا، اور رات یہاں سے آ رہی ہے. وہی دن گیا تو رات آئے گی. وغربت الشمس، اور سورج ڈوب گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے سے بات کلیئر اور واضح ہو گئی کہ رات ادھر سے آتی ہے اور دن یہاں پہنچ کر کے چلا جاتا ہے، وہیں سے دن غائب ہو جاتا ہے. فقط افطر الصائم. تو اس روایت کے اندر قابل توجہ چیز یہ ہے وغربت الشمس، سورج ڈوب جائے. تو سورج ڈوب گیا اور ہمیں افطار کر لینا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ سورج ڈوب جانے کے بعد بھی انتظار کرنا ہے کہ کچھ تاریکی ہو جائے، کچھ رات ہو جائے، کچھ اندھیرا ہو جائے. ان چیزوں کا کوئی انتظار نہیں کرنا ہے. سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے صحیحین کی، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ برابر خیر میں رہیں گے، ہمیشہ خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے. ما عجل الفطر، جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے. جلدی کا مطلب سورج ڈوبنے سے پہلے ہیں، ڈوبنے کے ساتھ ہی. تو وہ ڈوبے اور افطار کر لیں، اسی کو جلدی کہا گیا ہے. یہ نہیں کہ ڈوبنے سے پہلے، وہ جلدی نہیں ہوا، وقت سے پہلے ہو گیا. جلدی کا مطلب ہو کہ وقت ہو جائے اور اب آپ دیر مت کریں، اب لگ جائیں اس میں، یہ جلدی ہوا. تو جلدی کا یہاں جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ وقت ہو جانے کے بعد اب آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں. اس کے بعد بھی 3 منٹ آپ انتظار کریں، اور کچھ جگہوں پر 5 منٹ انتظار کر لیں. دن بھر بھوکے رہے، 3 منٹ کے لیے آپ کو کیا جلدی پڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کا کہا ہے، اس لیے جلدی پڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ خیر میں رہیں گے جب تک جلدی کریں گے. یعنی جلدی کس چیز کی کرنی ہے؟ افطار کی جلدی کرنی ہے ڈوب جانے کے بعد. تو یہ جلدی یعنی خیر کے اس کام کو ادا کرنا ہے، یہ عبادت. افطار کرنا یہ عبادت، جیسے کہ بھوکے اور پیاسے رہنا عبادت تھا، ایسے افطار کرنا بھی عبادت ہے. تو عبادت کرنے میں اب ہمیں دیری نہیں کرنی ہے، ہمیں اسے اول ترین وقت کے اندر اسے ادا کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس سے یہی ہے کہ سورج ڈوب جانے کے بعد، اسی لیے میں نے دونوں روایتوں کو یہاں ساتھ میں ذکر کیا تاکہ یہ سمجھ سکیں غربت الشمس کے بعد ہی یہ جلدی ہے، ڈوب جانے سے پہلے جلدی نہیں ہوگی. ڈوب جانے کے معاً بعد ہمیں افطار کرنا ہے، اور اسی کا نام جلدی ہے. اور اگر کوئی شخص 2 منٹ 3 منٹ لیٹ کر کے کرتا ہے تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا ہے، انتظار نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اہل حدیث کیلنڈر کے اندر جو ٹائم دیا ہوا ہے اس کے 3-4 منٹ کے بعد اذان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، تو دونوں میں سے کس پر ہم افطار کریں؟ کیونکہ اس کیلنڈر میں غروب شمس کا جو وقت ہے اس کے بعد کا وقت دیا ہوا ہے کہ سورج ڈوب جا رہا ہے اتنے منٹ میں، اور آپ افطار تب کر لیں. اور اس کے چند منٹوں کے بعد اذان کی آواز آتی ہے کچھ مسجدوں سے، تو پوچھا جاتا ہے کہ کس کا اعتبار کریں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ اول ترین وقت میں ہمیں یہ عبادت انجام دینی ہے. یعنی سورج ڈوب جانے کے بعد اگر اذان کی آواز پہلے آتی ہے تو اس پر ہمیں افطار کرنا ہے، اور اگر آواز بعد میں آتی ہے اور وقت ہو جا رہا ہے کیلنڈر کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہمیں اس کے اعتبار سے روزہ افطار کر لینا ہے.
افطاری کس چیز پر کریں، کس چیز سے افطاری ہو، کس چیز سے افطاری ہو، مصنون طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا یفطر علی رطبات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ نرم کھجور پر افطاری کرتے تھے. تازہ نرم کھجور، تازہ نرم کھجور جو اتپکا ہو، ڈھیسر جس کو آپ کہیں، اتپکا ہو، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کر، یعنی اگر کسی کو میسر ہو تو اس طرح کے کھجور کو وہ اپنی افطاری کے لیے اختیار کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کرتے تھے. اور اس کے اندر کی جو معنویت ہے وہ اور کھجوروں کی معنویت سے بڑھ کر کے ہے. اللہ رب العالمین نے اسی طرح کا کھجور مریم کے لیے چنا تھا. فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فَكُلِي وَاشْرَبِي سے پہلے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو یہ جو رطب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رطب کا اس رطب کھجور پر آپ افطار کرنے کی کوشش کرتے تھے اگر یہ چیز میسر ہو نماز پڑھنے سے پہلے. اگر یہ چیز میسر نہیں ہوتی فعلی تمرات، تو کھجور پر. اور اگر یہ کھجور بھی میسر نہیں ہوتے حسا حسوات مما، تو پانی پی لیتے. تو گویا کہ یہ ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اگر کسی کو رطب میسر ہے، تازہ نرم کھجور، تو وہ بہتر ہے، نہیں ہے تو کھجور بہتر ہے، وہ بھی میسر نہیں ہے تو پانی. کچھ لوگوں نے دماغ لگایا، کہا کھجور میٹھا ہوتا ہے تو میٹھا بناؤ گھر میں، پکوڑی، میٹھی پکوڑی. تو کھجور نہیں ہے ہمارے پاس یعنی میٹھی پکوڑی پر افطار کرو، یہ دماغ لگایا. تو یہ دماغ ہمیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جلیبی میٹھی ہوتی ہے، اس پر افطار کرو. تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں لیکن افطار کر لینے کے بعد کھائیں. تو افطار کا جو طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، یہ افضل ترین طریقہ ہے. کہ اگر ہمارے پاس رطب ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو تمر ہے، اور وہ بھی نہیں ہے تو پانی ہے. اور اس کو کیا کریں گے؟ چھہارے کو، چھہارے کو کس میں لائیں گے؟ یہ چھہارا تمر ہی کا حصہ ہے، تمر ہی سے بنتا ہے یا کچھ اور ہے؟ وہ تمر ہی ہے، تمر ہے. اگر چھہارا یہ تمر ہی ہے تو پھر وہ، اگر تمر نہیں ہے تو اس کو لے سکتے ہیں. اگر وہ تمر ہی کا حصہ ہے تو اگر تمر نہیں ہے تو چھہارا لے سکتے ہیں. اگر جنس چینج نہیں ہو رہی ہے، جنس اگر چینج نہیں ہو رہی ہے تو پھر اسے لینے میں کوئی حرج نہیں. جنس وہی ہونی چاہیے، تمر کا جنس ہونا چاہیے، یعنی اس ترتیب کو باقی رکھنے کے لیے. اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو پانی ہے، پانی کا جنس الگ، تمر کا جنس الگ. لیکن کتنا کھائیں؟ لیکن افطاری میں ہم کتنا کھائیں؟ بھئی اس کے تعلق سے تو بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دن بھر کے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، لیکن کتنا لیں؟ کتنا لینا چاہیے یا کتنا ہم لیتے ہیں؟ عمومی طور پر جو چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو آیا ہوا ہے وہ جانے نہ پائے. اور اس میں ایک وجہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ دل لگا رہے گا نماز میں. اگر چھوڑ کر کے چلے گئے تو دل نماز میں لگا رہے گا. کیا کریں گے؟ تو کہا اس سے بہتر ہے کہ کلیئر کر کے ہی جائیں. اور کچھ روایت بھی ہے
جس کو سامنے لوگ پیش بھی کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. جب عشاء یعنی شام کا کھانا پیش ہو، فابدؤوا به تو اسی سے آغاز کرو، قبل ان تصلوا صلاة المغرب مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے، ولا تعجلوا عن عشائكم اور عشاء کی نماز اور اپنے عشاء سے جلدی نہ کرو. عشاء یعنی شام کا جو کھانا آپ کے سامنے پیش ہے اس سے جلدی نہ کرو. یہ ہے، اس روایت کو پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 672، صحیح مسلم 557. اس روایت کو پیش کیا کہ مغرب کی نماز بعد میں پڑھیں گے، پہلے جو عشاء آیا ہوا ہے یہ ہمیں لینا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا فابدؤوا به. اب اس نس کے آنے کے بعد بھی کچھ شبہ باقی رہے گا، اب تو لد پھد کے جائیں گے. وہ تو فطور ہے نا، وہ تو افطار ہے، یہ کھانا ہے، دونوں میں فرق ہے نا. اب جو بھی آ جائے، کھانے کی جو بھی چیز آ جائے، اذا قدم العشاء، جو بھی چیز آ گئی، مغرب کی نماز سے پہلے کھانے کی کوئی چیز آ گئی ہے، فابدؤوا به، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے شروع کر دو، یعنی پہلے اس کو کرنا ہے بعد میں اس کو کرنا ہے. اور دوسری جو روایت ہے مشہور، لا صلاة بحضرت طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. لا صلاة بحضرت طعام، نماز ہی نہیں، صرف مغربی کی نہیں، کوئی بھی نماز بحضرت طعام، کھانے کی حاضری کے ساتھ. اگر کھانا حاضر تو نماز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب باورچی صاحب کھانا بنا کر کے ریڈی کریں تو بس ڈٹ جائیں وہاں پہ، پہلے اس سے فارغ ہوں اور اس کے بعد پھر نماز کے لیے جائیں. ایسا نہیں ہے، ایسا علی الاطلاق نہیں ہے. یہ ایسے ہے جیسے کہ انسان کو کوئی شدید حاجت ہو، کسی چیز کی شدید حاجت ہو، اور اس شدید حاجت کو وہ پورے طور پر دفع نہیں کر پا رہا ہو، پورے طور پر دفع نہیں کیونکہ شدت ہے اس حاجت کے اندر، پورے طور پر دفع نہیں کر پا رہا ہے، اور ایک اہم ترین چیز کی ادائیگی اس کے سامنے ہے، تو اس اہم ترین چیز کو وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا اور اس کو دفع بھی نہیں کرنا چاہتا. شریعت نے ترتیب دے دیا اس کو کہ آپ ایسا کرو، پہلے یہ کرو پھر بعد میں یہ کرو، یہاں سے ٹرن مار کر کے پھر وہاں جاؤ، آپ اس طرح سے راستہ بناؤ. یعنی یہ جو شدت آپ کے حاجت کے اندر آئی ہوئی ہے، اس شدت کو دفع کرو. جو بہت زیادہ تڑپ آئی ہوئی ہے حاجت کے اندر، تو پہلے اس چیز کو دفع کرنے کی کوشش کرو، اور پھر جب وہ نارمل ہو جائے تو آپ جا کر کے اس اہم ترین چیز کو پکڑنے اور اپنانے کی کوشش کرو. دیکھیے یدافعہ الاخبثان کہا نا، یدافعہ الاخبثان یعنی پیشاب پیخانہ زور سے آیا ہوا ہے، اگر معمولی سے ہے تو یدافعہ ہوگا نہیں. یعنی نارملی طریقے سے، یعنی اگر وہ حمام جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ پیشاب ہو جائے گا، تو کیا مکمل طور پر وہ ختم کر کے ہی تب آئے؟ ایسا شرط نہیں ہے. لیکن اگر اس کے اندر اندر سے دفع کی کیفیت آ رہی ہے، دراصل ایک معاملہ یہ ہے کہ نماز سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، خشوع اور خضوع چاہتا ہے. تو اگر بندے کا ذہن، اس کا دل دماغ کسی اور چیز میں اٹکا ہوا ہے تو خشوع اور خضوع کی وہ کیفیت نہیں آ سکتی. اور کسی اور طرف اٹکنے کی دو وجوہات ہیں، یا تو
شدت کی حاجت ہے اسے، اور یا ایسے ہی طمع اور لالچ کا وصف ہے اس کے اندر، طمع اور وصف کی لالچ، یہ صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ شدت کی حاجت نہیں ہے، بس کسی کو کھاتا ہوا دیکھ لے تو برداشت نہیں ہوتا، حاجت ہے نہیں ہے وہ الگ موضوع ہے، بس کہیں کھانا دیکھ لے تو اس کو بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، اندر جگہ ہے نہیں جگہ ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ایسے بھی ہیں۔ تو یہ مقصود نہیں ہے کہ انسان جیسے بھی حالات ہوں، کھانا اگر موجود ہے تو بس بیٹھ جائے۔ اگر شدت کی حاجت ہے، دونوں کو آپ ملا کر کے رکھیں، دونوں کو سامنے کر کے رکھیں، ان دونوں کو ادا کرنا ہے، یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، دونوں میں زیادہ اہم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نماز ہے، لیکن نماز میں خلل پیدا کرنے والی یہ صفت جو اس کے اندر آئی ہوئی ہے شدت کی، اس شدت کو مارنے کی کوشش کرو تاکہ یہ خلل نہ پیدا کرے۔ تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرنے کے بعد نماز کے لیے روانہ ہو جاتے، افطار کرنے کے بعد افطار کرتے جو بھی محاضر ہوتا اور پھر نماز پڑھتے۔ تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ انسان جس کو کہتے ہیں ضرورات ہو تو قدر و بقدریہ، کہ انسان ضروریات کو اس کی مقدار کے اعتبار سے اپنائے، جتنے میں اس کی وہ ضرورت دفع ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ایک شخص اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے دہانے پر ہے اور حرام کوئی چیز کھانا اس کے سامنے ہے کہ جس کو کھا کر کے زندگی بچا سکتا ہے، جیسے کہ میتہ ہے، تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ وہ میتہ کھا لے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ تو جان بچانے کے لیے شکم سیر ہونا ضروری نہیں ہے کہ جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے اس وقت تک وہ اس میتے کو کھاتا رہے، بلکہ میتے کا اتنا حصہ وہ کھائے گا کہ جس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، بھوک کی وجہ سے وہ تڑپ تڑپ کے مر نہیں جائے گا، بلکہ اتنا کھا لے گا کہ جتنی مقدار کے کھانے سے وہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ تو اگر اتنا ہے، جس مثال کے طور پر 10 روٹی وہ کھاتا ہے اور اگر 2 روٹی وہ کھاتا ہے تو اس کی جان میں جان آ سکتی ہے، تو بس اتنے پر اکتفا کر لے گا، باقی کے لیے وہ کسی اور موقع کے انتظار میں ہوگا۔ تو ایسے ہی ان سارے حالات کا معاملہ ہے کہ یہ ضروریات زندگی ہیں، ان کو دفع کرنا ہے اور پھر دوبارہ اس کی طرف پلٹنا ہے۔ تو انسان کھانے کی طرف آئے افطاری کے بعد، لیکن افطاری ہلکی پھلکی وہ اپنا کر کے وہ نماز کے لیے چلا جائے، تاکہ وہ شدت کی جو پیاس، شدت کی جو بھوک اس کو تڑپائے ہوئی ہے یا تڑپا رہی ہے، اس سے اپنے آپ کو کنٹرول میں لا سکے اور نماز بے چینی کے ساتھ نہ گزرے۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو مقصود اس کا حاصل ہو گیا۔ تو اس مقدار میں اسے افطاری کرنی چاہیے کہ جو نہ بہت کم ہو اور نہ بہت زیادہ ہو۔ آخری چیز جو افطار سے متعلق ہے کہ اس وقت کی مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں قبول ہوتی؟ ہوتی ہیں، افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایک روایت ہے عبداللہ بن عامر بن عاص کی، ابن ماجہ کی روایت ہے، ان للصائم عند فطرہ دعوة ما ترد۔ افطار کے وقت روزے دار کی جو دعا ہے وہ رد نہیں کی جاتی۔ صائم کی دعا افطار کے وقت کی رد نہیں ہوتی، یعنی اسے دعا کرنی چاہیے، پر یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ افطار کے وقت مانگی گئی دعائیں رد نہیں کی جاتی، یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح روایت کیا ہے؟ ثلاث دعوات لا ترد، دعوة الوالد لولده ودعوة الصائم ودعوة المسافر۔ 3 قسم کی دعائیں ہیں جو رد نہیں ہوتی۔ والد کی دعا اپنے اولاد کے لیے، والد سے مراد
باپ اور ماں دونوں ہیں. باپ کا نام لیا گیا ہے, ماں کا نام نہیں ہے, کیونکہ بدرجہ اولا وہ داخل ہے, اس لیے ان کا نام نہیں لیا گیا. ان کے حقوق ان سے بڑھ کر کے ہیں. والدین کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے یہ رد نہیں ہوتی. یہ جب بھی دعا کریں اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. ودعوت الصائم, اور روزے دار کی دعا. روزے دار کب سے روزے دار بنتا ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے. اور کب تک روزے دار رہتا ہے؟ جب تک کہ افطاری نہ کر لے. تو آخر وقت تک وہ روزے دار ہی رہتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صبح صادق سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک وہ روزے دار ہی ہے. اس بیچ میں کبھی بھی اگر وہ دعا کرتا ہے, شروع میں کرے, آخر میں کرے, بیچ میں کبھی بھی کرے, تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. ودعوت المسافر, اور حالت سفر میں اگر کوئی شخص ہے تو اس کی دعا کو بھی, یہ روایت گزر چکی ہے, تذکرہ اس کا پچھلے کسی درس کے اندر آ چکا ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیحہ کے اندر ذکر کیا 1797 نمبر. تو اس سے معلوم ہوا کہ صائم کی دعا, روزے دار کی دعا یہ قبول ہوتی ہے, لیکن خصوصیت کے ساتھ افطار کے وقت کی دعا کے تعلق سے جو روایت ہے وہ صحیح نہیں ہے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی. وہ پورے دن کی دعا رد نہیں ہوتی, اس میں وہ وقت بھی ہے, آخری وقت بھی ہے, لیکن آخری وقت کو آدمی اتنی اہمیت دے کہ دن بھر کے حالت کی اہمیت کو دوسرے نمبر پر پہنچا دے. ہم اگر ایسا کریں تو ہمارا یہ مقام نہیں ہے کہ ہم روزے دار کا جو آخری وقت ہے عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ میں, اس وقت کو نمبر 1 پہ لے جائیں, اور عصر سے پہلے اور فجر کے بعد اس بیچ کا جو وقت ہے اس کو ہم نمبر 2 پر لے جائیں. ایسے ہی تو ہوگا کہ اس وقت کی اہمیت زیادہ ہے بنسبت دوسرے اوقات کی, اس لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آپ لوگ کس پر آ جائیں؟ دعا پہ آ جائیں. بہت سارے لوگ تقریر بھی کرتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو توجہ بھی دلاتے ہیں, اور مختلف انداز میں متوجہ بھی کراتے ہیں کہ بھئی اب تو سب چھوڑ چھاڑ کر کے آ جاؤ سب دعا کرنے پر. اور چونکہ یہ وقت خواتین کے لیے مشغولیت کا وقت ہوتا ہے, کھانا بنانا, افطاری بنانا, اس طرح کی کچھ چیزیں تیار کرنا, دن بھر خالی رہتی ہے, تو دن بھر آپ کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وقت دعا کا ہے, اس لیے اب آپ افطاری وغیرہ بنانا چھوڑ دیں اور آپ دعا پہ آ جائیں. ہاں یہ صحیح ہے کہ بہت زیادہ انہماک کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف عام حالات میں نہیں صحیح ہے. جائے کہ یہ فضیلت کے اوقات ہیں, اور یہ فضیلت کے اوقات فجر سے لے کر کے اور مغرب تک ہیں, فجر سے لے کر کے مغرب تک ہیں. تو کسی وقت کو کسی وقت پر ہم فوقیت اپنی طرف سے نہیں دے سکتے. اگر شریعت کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ سر آنکھوں پر, مگر جو روایت آئی ہوئی ہے جس کے بیس پر لوگوں نے اس طرح کا اونچ نیچ کا مقام دیا ہوا ہے روزے دار کی اس زندگی کے اندر, یہ غیر ثابت شدہ ہے. تو تمام حالات میں اسے دعا کرنی چاہیے. عصر کے وقت دعا کرے, ظہر کے وقت دعا کرے, فجر کے وقت دعا کرے, بیچ میں دعائیں کرے, اور مغرب کے وقت بھی دعا کرے, تمام حالات میں دعا کرے. ایک ہی وقت کو کیوں لے کر کے ہم بیٹھے رہیں؟ کچھ عرصے تک تو مجھے ایسا لگا کہ لگتا ہے روزے دار کی دعا بس اسی وقت قبول ہوتی ہے. ایک بات جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی وہ یہ کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے, جو حدیث میں آیا ہوا, یہ لگتا ہے اسی وقت قبول ہوتی ہے افطاری کے وقت. تو جو شخص اس وقت کی دعا سے محروم ہوا, جیسے کہ جمعہ کے دن کے قبولیت کی گھڑی ہے کہ عصر کے بعد و مغرب کے بیچ میں ہے, لگتا ہے اس کا معاملہ بھی ویسے ہی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. روزے دار کا مکمل یہ جو دن ہے صبح سے شام تک, یہ پورا ہی قبولیت کا ہے. اسے دن بھر دعائیں کرنی چاہیے, کبھی بھی وہ دعائیں کرے, اور کسی بھی حال میں ہوتے ہوئے دعائیں کرے, کوئی مسئلہ نہیں. امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ فلیستنشق
بمنخره الماء. باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے بارے میں کہ جب وضو کرے تو اپنے ناک سے پانی کو ہوا کے ذریعے سے اوپر چڑھائے. استنشاق اسی کو تو کہتے ہیں. فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرِهِ الْمَاء. تو ناک کے اندر ہوا کے ذریعے سے پانی کو اوپر چڑھائے. آ رہا ہے سمجھ میں نا وضو بناتے ہوئے. وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ. وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار اور غیر روزے دار میں کوئی فرق نہیں کیا کہ جو روزے دار ہوگا وہ خالی کلی کرنے پر اکتفا کرے گا، ناک پہ کچھ چڑھائے اڑائے گا نہیں. ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ نے وضو کا یہ طریقہ سب لوگوں کو دے دیا. وہ روزے سے ہے تب بھی یہ طریقہ ہے، غیر روزے سے ہے تب بھی اس کا یہ طریقہ ہے. ہاں فرق کہاں ہے؟ مبالغہ میں ہے. وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما. کہ آپ مبالغے سے آپ ہوا کے ذریعے سے پانی کو ناک میں نہ چڑھائیں سوائے حالت صیام کے. مبالغے سے، مبالغے کا مطلب کیا ہوا؟ بہت زور سے کھینچیں، بہت زور سے کھینچنا. تو بہت زور سے آپ کھینچیں تو یہ مسنون ہے. عام حالات میں سوائے حالت صیام کے زور سے نہ کھینچیں، ہلکا کھینچیں، ہلکا کھینچیں. تو مبالغہ بنا ہے الا ان تکون صائما سے، نہ کہ استنشاق سے ممانعت ہے. استنشاق سے ممانعت نہیں ہے. گویا کہ ناک میں پانی چڑھانا حالت صیام میں مطلوب ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی پانی چھلک کر اندر چلا جائے تو اسے نے زور سے نہیں کھینچا، پھر بھی اگر سرک کر کے نیچے وہ گھس جائے تو آگے اس کا بیان آ رہا ہے. قال الحسن لا بأس بالصعود للصائم ان لم يصل الى حلقه. کوئی حرج کی بات نہیں پانی چڑھانے سے. روزے دار کے لیے پانی چڑھا رہا ہے یا کوئی اور چیز چڑھا رہا ہے ناک کے راستے سے، کوئی حرج کی بات نہیں، ناک میں چڑھا سکتا ہے. ان لم يصل الى حلقه. شرط یہ ہے کہ حلق تک وہ نہ پہنچے، کیونکہ حلق پہنچنے کا مطلب ہے میدا میں چلا جائے گا اور پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. وَيَكْتَحِلْ. اور سرما بھی لگا سکتا ہے. لا باس، کوئی حرج نہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا ہے اپنی صحیح کے اندر. وقال عطا. اور امام عطا فرماتے ہیں ان تمضمض ثم افرغ ما فی فیہ من الماء لا يضره. اگر وہ کلی کرے، منہ میں ڈال کر کے اس کو گھمائے پورے منہ کے اندر، ثم افرغ ما فی فیہ من الماء، اور منہ کے اندر کا جو پانی اس نے گھمایا ہوا ہے اسے پھر وہ باہر نکال دے، لا یضرہ، تو ایسا کرنا اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے روزے دار کے لیے. کون کہتے ہیں؟ عطا. ان لم یزدرد ریقہ، ان لم یزدرد ریقہ، اگر وہ اپنے تھوک کو اندر نہ لے جائے. تھوک کو ازدردا ای ابتلع، نگل لینا، یعنی وہ ایسا پانی ڈالا اور منہ میں گھمایا اور گھما کر کے سب باہر پھینک دیا. اندر اگر کچھ نہیں لے جاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جو کچھ منہ میں ہے وہ باہر نکال کر کے پھینک دے رہا ہے اور اس کا کوئی بھی حصہ وہ اندر نہ لے جائے تھوک کے ساتھ. امام عطا ہی فرماتے ہیں وَلَا يَمْزِغْ الْعَلِكَ وَلَا يَمْزَغِ الْعَلِكَ وَلَا يَمْزَغِ الْعَلِكَ، اور چنگم کو منہ میں ڈال کر کے اس کو نہ چبائے. فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعَلِكَ فَإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ الْعَلِكَ، اور اگر وہ چنگم کے تھوک کو نگل گیا، لا اقول انه یفطر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ روزہ توڑ دے گا، ولکن ینہی عنہ، لیکن اس سے ممانعت ہے، یعنی اس سے بچنا چاہیے. یعنی اس سے بچنا چاہیے کہ وہ چنگم نام کی چیز کو منہ میں ڈال کر کے نہ چبائے، اور اگر
मुंह का थूक चबाते हुए मुंह का थूक अंदर चला गया तो कह रहे हैं कि हम तो ये नहीं कह सकते कि उसका रोज़ा टूट गया, लेकिन इससे ममानियत है, यानी इससे बचना चाहिए इन सारी चीज़ों से, कि पानी की तरह से चिंगम को भी आप ना बना लें। फ़इन इस्तंसरा फ़दखल अलमा व हलक़ा, अगर वो नाक में पानी डाल करके झाड़ रहा है और पानी उसके हलक में चला जाए, लबस लिअन्नहु लम यमलिक, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ हुई है जिसका वो मालिक नहीं। कुल्ली किया, नाक में पानी डाला, और पानी जब डाला तो उस पानी का कुछ हिस्सा आहिस्ता से वो अंदर की तरफ चला गया। तो अगर अंदर की तरफ चला गया है तो कोई हर्ज की बात नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसका वो मालिक नहीं है। उसने कोशिश किया पर कोशिश में वो कामयाब नहीं हो सका, तो उससे उसका वज़ू, उससे उसका रोज़ा मुतासिर नहीं होगा। 1935 हदीस नंबर से पहले ये बाब इमाम बुखारी ने कायम किया और ये आसार ज़िक्र किए। एक और बाब कायम किया है, बाब इख्तिसाल साइम, और फिर उसके तहत यानी अगर रोज़ेदार है तो गुस्ल भी कर सकता है, जैसे कि यहाँ वज़ू के ताल्लुक़ से बातें थी, ऐसे ही गुस्ल भी कर सकता है। और गुस्ल करने के ताल्लुक़ से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की मशहूर हदीस को इमाम बुखारी ने ज़िक्र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में सुबह और फजर की नमाज का वक्त हो जाता और वो भी बग़ैर एहतलाम के, फिर आप उठते, गुस्ल करते और रोज़ा रख लेते। और साथ साथ कुछ आसार भी सहाबा और ताबईन के नकल किए हैं। उन्हीं आसार में से अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये असर है, बल्ल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा सौबन फ़अल्क़ा अलैहि वहुव साइम। हालत सियाम में अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने अपने कपड़े को पानी से भिगा लिए और उसे अपने ऊपर रख लिया, भिगा करके अपने ऊपर रख लिया। सख्त गर्मी जहाँ होती है तो गर्मी की हरारत से, धूप की तेज़ी से बचने के लिए कपड़े को पानी में भिगाया और भिगा करके अपने सर पर रख लिया। फ़अल्क़ा अलैहि, और उस कपड़े को, उस तर कपड़े को अपने ऊपर डाल दिया, क्योंकि हमें मालूम है कि जिस्म के अंदर मसाम होते हैं और उससे सुराख होते हैं जो अंदर चले जाते हैं उस सुराख के रास्ते से। तो कहना ये चाहते हैं कि अगरचे पानी का कुछ हिस्सा उस मसाम से, यानी उन रास्तों से वो अंदर भी जज्ब हो जाए, कोई हर्ज की बात नहीं है। क्योंकि जब हम वज़ू बनाते हैं, कुल्ली करते हैं, तो ज़ुबान के अंदर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे हमारा वज़ू नहीं टूटता है। वदखल शाअबीयुल हम्माम वहुव साइम, और इमाम शाअबी जो ताबई हैं वो हम्माम में दाखिल होते हालत सियाम में, यानी गुस्ल करने के लिए। यानी हालत सियाम में अगर कोई शख्स गुस्ल करने के लिए हम्माम में दाखिल हो तो उससे उसके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि हम्माम में जाएगा तो उसका सर भी भीगेगा, उसका जिस्म भी भीगेगा, उसके जिस्म के सारे आज़ा भी भीगेंगे, कुल्ली भी करेगा, सारा काम करेगा। कह रहे हैं कि इससे कोई फ़र्क उसके रोज़े पर नहीं पड़ता। वक़ाल इब्न अब्बास ला बअस अन यततअम अल-क़िद्र अव अश-शै। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अगर कोई शख्स हांडी में पकने वाली किसी चीज़ को चख ले, या किसी भी चीज़ को वो चख ले, तो उस चखने की वजह से उसका रोज़ा मुतासिर नहीं होगा। आपने सालन बनाया, दाल बनाई, कोई और चीज़ बनाए, और नमक कितना पड़ा कितना नहीं पड़ा कैसे पता चलेगा? ज़ुबान पर थोड़ा सा रखें और फिर उसको थूक दें। ज़ुबान पर रख करके ज़ुबान फ़ौरन बता देगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है। तो जैसे आपको पता चले तैसे आप उसको थूक दें, हलक के नीचे उसको ना ले जाएं। यानी आपको ज़ुबान पर रख करके पता चल रहा है कि हाँ इसके अंदर है, तो अब उसको ये नहीं कि अंदर ले जाएं आराम से, तो अंदर ना ले जाएं उसको। वक़ाल अल हसन ला बअस बिल मज़मज़ती, कुल्ली करने में कोई हर्ज नहीं। व तबर्रुद लिस्साइम, और पानी के ज़रिए से ठंडक हासिल करने में कोई हर्ज नहीं। यानी एक शख्स इसलिए पानी में पड़ा हुआ है क्योंकि वो चाहता है कि वो तर रहे, कह रहे कोई हर्ज की बात नहीं। ठंडक हासिल करना ये रोज़ेदार के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है।
ہر وہ چیز جو اس خیر کے کام کے لیے سہارا بن سکتا ہو تو اسے آپ سہارا بنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وقال ابن مسعود اذا كان صوم احدكم فليصبح دهينا مترجلا، روزے کے دن میں آپ میں سے کوئی شخص اگر تیل لگا کر کے بالوں میں کنگھی کر کے صبح کرتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی غسل کیا، نہایا اور پھر بالوں میں تیل لگا رہا ہے، پھر کنگھی اسے کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں۔ حالت صیام میں یہ سب چیزیں غسل بھی کر سکتے ہیں، بالوں میں تیل بھی لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتے ہیں، اور بال کے اندر کنگھا بھی کر سکتے ہیں۔ وقال انس، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لی ابزن اتقحم فیہ وانا صائم، میرے پاس ایک حوض ہے، ابزن کے معنی حوض، میرے پاس ایک چھوٹا سا حوض ہے، یعنی گھر کے سامنے آگے پیچھے کہیں انہوں نے بنا رکھا ہوگا یا قدرتی رہا ہوگا، اتقحم فیہ وانا صائم، میں حالت صیام میں اسی کے اندر بیٹھ جاتا ہوں، اسی میں داخل ہو جاتا ہوں، اسی حوض کے اندر۔ وقال ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں استاق اول النہار و آخرہ، اگر کوئی شخص حالت صیام میں ہے اور وہ دن کے آغاز میں مسواک کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، دن کے آخری حصے میں مسواک کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں، آپ شروع دن میں مسواک کریں، دن کے آخری حصے میں مسواک کریں، کسی بھی وقت میں آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ولا یبلع ریقہ، لیکن اس کا تھوک نہ نکلے، تھوک دے۔ وقال عطا ان ازدرد ریقہ لا اقول یفطر، اگر مسواک کرنے کے بعد اس کا تھوک وہ نگل جاتا ہے، کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی مسواک کرتے کرتے اگر وہ تھوک ہی صرف ہے، کوئی اور چیز اس کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کا روزہ نہیں، احتیاط کرے کہ وہ تھوک کو نہ نکلے، لیکن اگر کوئی شخص تھوک نکل گیا تو کیا اس کا روزہ متاثر ہوگا؟ کہا نہیں، اس کا روزہ نہیں متاثر ہوگا۔ وقال ابن سیرین، اور محمد ابن سیرین فرماتے ہیں، یہ بھی تابعی ہیں، لا بأس بالسواک الرطب، اگر تازہ کوئی مسواک لا کر کے اور اس سے مسواک کر رہا ہے، تازہ مسواک، تازہ ٹہنی سے، خشک مسواک نہیں، تازہ مسواک، ہرا بھرا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس سے بھی مسواک کر سکتا ہے۔ قیل لہ طعم، ان سے کہا گیا کہ اس کا تو ایک ذائقہ رہتا ہے جو منہ کے اندر بھر جاتا ہے، کوئی بھی تازہ ٹہنی سے آپ مسواک توڑ کر کے لائیں اور اس کو منہ میں ڈال کر کے دیکھیں پورے منہ کے اندر، کہ کیفیت کافی اچھی ہو جاتی ہے۔ لہو طعم، اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ قال، تو ابن سیرین کہتے ہیں والماء لہو طعم، اور پانی کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، تو آپ کلی بھی نہ کرو۔ وَأَنْتَ تُمَضْمِضْ بِهِ، اور جب آپ کلی کر رہے ہیں پانی کے ذریعے سے تو اس کا بھی ایک ذائقہ رہتا ہے۔ کہنا چاہتے ہیں کہ ذائقے کی وجہ سے آپ اس کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ وَأَنَسٌ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کے سارے روزے دار کے لیے سرما لگانے کو ناپسند نہیں سمجھتے تھے۔ یہ چند اقوال ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے حالت صیام میں اگر کوئی شخص غسل کرنا چاہتا ہے، وضو بنانا چاہتا ہے، غسل کے دوران مسواک کرنا چاہتا ہے، وضو کے دوران مسواک کرنا چاہتا ہے، غسل کے بعد تیل لگانا چاہتا ہے، آنکھوں میں سرما لگانا چاہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے، ٹھنڈک حاصل کرنا چاہتا ہے، پانی کے اندر ڈوبا رہنا چاہتا ہے، اور بہت ساری کیفیت میں پانی لے کر کے اپنے سر کے اوپر ڈالنا چاہتا ہے، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو بھگو رہا ہے، یہ ساری کیفیت یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جس سے صائمین کے روزے پر کوئی اثر آئے گا، بلکہ روزہ اس کے ساتھ ساتھ صحیح اور درست ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلامی طریقے پر ہمیں عبادات کو، اور خاص طور سے صیام و قیام جیسی اہم ترین عبادات کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.